اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں ڈاکٹر عتیق الرحمان آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں جس ڈیزیز کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ڈائبٹیز یعنی شوگر کی بیماری۔ اب سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں سے دن بہ دن ہر گزرتے دن کے ساتھ شوگر کی بیماری بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ دنیا میں پاکستان کا پہلے 6 نمبر تھا جو کہ اب 4 نمبر پہ پاکستان شوگر میں دنیا میں آ گیا ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا ڈائبٹیز یعنی شوگر نارملی میں آپ کو تھوڑا سمجھا دوں کہ یہ ہوتا کیا ہے، ڈائبٹیز کی بیماری ہے کیا ہے۔ نارملی جو ہم خوراک لیتے ہیں وہ ڈائجسٹ ہونے کے بعد یعنی ہضم ہونے کے بعد جو اس کا اینڈ پروڈکٹ فائنلی جو اسے ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ گلوکوز ہے۔ گلوکوز ہمارے جسم کو انرجی مہیا کرتا ہے اور جیسے ہمارا برین یوز ہوتا ہے اس کو انرجی مہیا کرتا ہے، جسم کے باقی حصوں کو گلوکوز انرجی مہیا کرتا ہے۔ اب ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہم جسے ڈائبٹیز یعنی شوگر کی بیماری، ایسا کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں گلوکوز کا لیول زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ڈائبٹیز یعنی شوگر 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک جو کہ انسولین جس میں بن ہی نہیں رہی ہوتی، وہ زیادہ تر 5% لوگوں میں ہوتی ہے، یعنی بچہ پیدا ہوا ہے یعنی وہ چھوٹی عمر کے چائلڈ ایج گروپ میں یعنی بچہ پیدا ہوا ہے اور کوئی اس کا لبلبہ جو ہے وہ انسولین بنا ہی نہیں رہا۔ ایسے بچوں میں جو علامات یعنی وہ آتی ہیں وہ یعنی بھوک کا زیادہ لگنا، پیاس کا بار بار لگنا، زیادہ بار بار پیشاب آنا، 1 گھنٹے بعد واش روم جانا، تھکے تھکے رہنا، الٹیاں آنا، سانس کا پھولنا، اس طرح کی جب علامات کے ساتھ بچے ہمارے پاس ایمرجنسی میں آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کا شوگر لیول چیک کرتے ہیں۔ تو موسٹلی تو ان کا شوگر لیول بہت زیادہ تیز ہوتا ہے، جس سے ہم ان کو ڈائگنوز میں ہمیں ہیلپ ملتی ہے اور فردر جو ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ہم لیبل کر دیتے ہیں کہ اس بچے کو جوونائل ڈائبٹیز یعنی کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز، انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز۔ ایسے بچوں کو ساری زندگی خوراک کے پرہیز کے ساتھ ساتھ انسولین کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ان کا اپنا جسم انسولین بنا ہی نہیں رہا ہوتا۔ اب دوسری جو قسم ہے وہ ہے نان انسولین ڈائبٹیز، یعنی جسم میں انسولین تو بن رہی ہوتی ہے لیکن جو سیلز یعنی باڈی کے جن حصوں میں گلوکوز استعمال اور نہ ہونے کی وجہ سے ان وجوہات کی وجہ سے زیادہ تر ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں ویٹ لاس ہوتا ہے اور اس میں سٹارٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ویٹ گین ہوتا ہے جس کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا مریضوں کو نان انسولین ٹائپ یعنی ٹائپ 2 ڈائبٹیز یعنی جو کہ بڑے ایج کے لوگوں میں ہوتی ہے۔ اور جب بار بار پیشاب آتا ہے تو لوگ یعنی وہی علامات یعنی پیاس کا زیادہ لگنا، بھوک کا زیادہ لگنا اور بار بار پیشاب کا آنا، تو لوگ جب پیشاب زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو پانی کم پینا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی یعنی ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں ڈائبٹیز ہو گئی ہے۔ اب یہ تو ہو گئی یعنی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈائبٹیز ہوتی کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا لیولز ہیں یعنی کیا نارمل رینج ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈائبٹیز، اس بندے کو ڈائبٹیز یعنی کہ شوگر کی بیماری ہے۔ ہم گھر میں بھی گلوکومیٹر سے اور ہم لیب سے بھی جا کے چیک کروا سکتے ہیں۔ نارملی جو کہ ایک ڈیلی نارمل پرسن میں جو کہ ہمارے جسم میں فاسٹنگ بلڈ شوگر جو کہ ہم اگر رات کو کھانا کھایا ہے، صبح اٹھ کے ہم نے نہار خالی پیٹ ہم نے جو اگر شوگر چیک کی ہے، اگر وہ 70 سے لے کے یعنی 70 سے لے کے 100 تک ہے تو وہ نارمل ہے۔ اگر کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد یعنی کھانا کھایا 2 گھنٹے بعد اگر آپ نے چیک کی اگر 70 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے لے کے اگر 140 تک ہے تو یہ نارمل ہے۔ اب ہم پری ڈائبٹیز یعنی شوگر سے پہلے والی ایک سچویشن ہوتی ہے کہ ڈائبٹیز سے پہلے پری ڈائبٹیز اسے کہتے ہیں، وہ کیا ہے یعنی اگر 100 سے لے کے 125 تک نہار پیٹ اگر آپ نے شوگر چیک کیا تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو شوگر ہونے والی ہے، تو آپ کو پرہیز کرنا شروع کر دینا چاہیے، یعنی مٹھائیاں وغیرہ، سویٹس وغیرہ اور ڈیلی ایکسرسائز اور گلوکوفی یعنی میٹفارمن ایک ٹیبلٹ ملتی ہے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے، وہ آپ کو شروع کر دینی چاہیے۔ اور 2 گھنٹے بعد اگر وہی لیول ہم پری ڈائبٹیز میں اگر چیک کرتے ہیں
تو 140 سے لے کے 200 تک ہوگا. اب یعنی یہ تو ہو گیا پری ڈائبٹیز. اب یعنی کیا کون سا لیول ہے کہ ہم کنفرم کہہ سکتے ہیں کہ یار اس بندے کو اگر آپ کا 2-3 دفعہ آپ نے شوگر چیک کی ہے 1-2-3 دن، تو اگر آپ کا نہار پیٹ اگر آپ کی شوگر 126 یعنی 120 سے اوپر آتی ہے تو آپ کنفرم سمجھیں. 2-3 دفعہ اگر آپ کی یہی ریڈنگ آتی ہے تو کنفرم سمجھیں کہ آپ کو شوگر ہو چکی ہے. اس کے بعد اگر آپ نے کھانا کھانے کے بعد جسے رینڈم بلڈ شوگر کہتے ہیں، اگر وہ 200 یا تو آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور پراپر میڈیکیشن اور پراپر اپنا ایکسرسائز اور پرہیز کرنا شروع کر دیں. یہ تو ہو گیا ڈائبٹیز کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا نارمل رینج ہے اور کس لیول پہ آپ کو، یعنی اگر آپ گھر میں گلوکومیٹر سے چیک کر رہے ہیں تو آپ کو ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لینا چاہیے. اور اس کا 2 ہی علاج ہیں. یعنی جو ٹائپ 1 جو کہ بچوں میں ہوتی ہے ان کو سٹارٹ سے ہی انسولین پہ انحصار کرنا پڑتا ہے. جو کہ ٹائپ 2 ہے، جب تک یعنی اگر کنٹرول اچھا ہے تو سٹارٹ میں ہم اورل یعنی گولیاں وغیرہ ٹیبلٹس وغیرہ سے اس کا گزارا چل جاتا ہے. جب کنٹرول پور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہمیں ان کو بھی انسولین سٹارٹ کروانی پڑتی ہے. اب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کمپلیکیشنز کے بارے میں. کمپلیکیشنز یہ ہیں کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ڈائبٹیز اگر آپ کو ہو گئی ہے تو اب یعنی شوگر لیول اگر کنٹرول ہے تو ٹھیک ہے. اگر یعنی کنٹرول نہیں ہو رہی تو اس کا یعنی کیا کیا مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلا مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی کمپلیکیشنز میں سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہر چیز کو ڈائبٹیز افیکٹ کرتی ہے، یعنی متاثر کرتی ہے. میں آپ کو مین چیزیں بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے یعنی جو ہماری آئیز ہیں تو ان کے پردے کو ڈیمیج کرتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی نظر بھی چلی جاتی ہے، یعنی بلائنڈنس ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو مین آرگن ہے جس کو ڈیمیج کرتی ہے وہ ہے ہمارا دل، یعنی ہارٹ کو. اس کی وجہ سے ہمیں سائلنٹ MI یعنی ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے دماغ کی یعنی جسے برین سٹروک کہتے ہیں، یعنی دماغ کی شریان بھی پھٹ سکتی ہے. اس کے بعد جو مین جو آرگن ہے وہ کڈنی یعنی گردے، گلوکوز زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے گردے یعنی ڈیمیج یعنی وہ کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں. سب سے جو اہم اس کی جو یعنی پیچیدگی ہے وہ یہ ہے کہ پیریفرل نیوروپیتھی، یعنی وہ یہ ہوتا ہے کہ عام انسان میں ہمیں اگر پاؤں میں گرمی سردی یا کوئی ہیٹ یا کوئی چیز چبھتی ہے یا زخم بنتا ہے تو ہم چلتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے پاؤں میں کوئی زخم ہے. لیکن ایسے لوگ جن میں بلڈ شوگر لیول زیادہ ہوتا ہے تو ان میں یہ سینس یعنی یہ ختم ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاؤں میں کوئی زخم ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو رہا ہے. تو یعنی زخم چھوٹا سا زخم ہوتا ہے جو کہ بڑھ کے بہت بڑا ہو جاتا ہے بعد میں، جس کی وجہ سے ہمیں اس کا پاؤں یعنی گینگرین ہو جاتی ہے. سم ٹائم ہمیں اس کی ٹانگ پوری کاٹنی پڑتی ہے جو کہ پرماننٹ معذوری کی طرف چلا جاتا ہے. اس لیے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اپنی خوراک وغیرہ کا خیال رکھیں. اگر آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو بیلنس ڈائٹ لیں، یعنی میٹھے کا پرہیز کریں، پراپر چیک اپ کروائیں اور ہر 6 مہینے بعد ایک HbA1c ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کریں اور پراپر اپنا چیک اپ وغیرہ یعنی اور میڈیسن یعنی ہر مہینے بعد یا ہر 2-3 مہینے کے بعد اگر آپ کوئی میڈیسن لے رہے ہیں تو ڈاکٹر سے رجوع کریں جا کے، تاکہ آپ کو بتا سکے کہ آپ کا شوگر لیول کنٹرول ہے کہ نہیں ہے. اس لیے آپ اپنی خوراک یعنی ڈیلی ایکسرسائز یعنی بچ کیسے سکتے ہیں، یعنی اگر جو کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے آپ ڈیلی اپنی ڈیلی ایکسرسائز کریں، یعنی میٹھا کم لیں اور میڈیسنز لیں اور اس سے آپ یعنی ڈیلی بچ سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی. اگر آپ کا کوئی مسئلہ اگر جو آپ کو نہیں سمجھ آیا وہ آپ کمنٹس میں یا مجھے ان باکس کر کے پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ.